ناظرین، فلسطین کی جانب سے اسرائیلی کئی شہروں پر بمباری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں بھی بڑی لڑائی کی رپورٹس آئی ہیں۔ کئی جو نئے حملے کیے گئے ہیں جس میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، ان کے کئی ٹینکس ایک ایک حملے میں ناظرین تباہ کیے گئے ہیں، تو وہ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ ویسٹ بینک سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کیونکہ اس وقت جو کشیدگی ہے وہ ویسٹ بینک میں عروج پر ہے، یروشلم میں عروج پر ہے، تو ایک ایک شہر سے خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر لیبنان بارڈر سے بھی مسلسل خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کیونکہ حزب اللہ جو ہے اب وہ اسکلیٹ کر چکی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان 3 دن پہلے کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے حملے اسکلیٹ کر رہے ہیں، تو ہر ویڈیو میں اب یہ اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ مسلسل خبروں کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ وہ اس ویڈیو میں بھی جو لیبنان کے تازہ ترین حملے ہیں اور اس وقت کوئی 40-50 میگا آپریشنز کیے گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں اور غزہ میں 6 مہینے ناظرین ہو چکے ہیں اور 6 مہینوں سے ایک چھوٹی سی تنظیم اس مقدس سرزمین کا دفاع کر رہی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی کیلکولیشن یہ تھی کہ وہ 20 سے 25 دنوں میں اس جنگ کو سمیٹ لیں گے۔ سمیٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حماس کا خاتمہ کر دیں گے اور غزہ پر مکمل قبضہ کر لیں گے، اور غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر جو اربوں ڈالر کے گیس اور آئل کے ذخائر ہیں وہ بھی ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ دین پھر وہ ایک جو نئی کینال بنانا چاہ رہے تھے سوئز کینال کے متبادل کے طور پہ، جس کے ذریعے وہ تمام شپنگ لینز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ ایک گریٹ گیم کا حصہ تھی غزہ پر قبضہ، اور وہ اس پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ اور اس کا مذہبی پہلو بھی ڈیفینیٹلی تھا کہ دیکھیں 2 ہی پہلو ہیں نا، ایک مذہبی اس جنگ کا پہلو ہے، دوسرا اکنامک پہلو ہے، اور اس میں مذہبی پہلو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ان کا بنانا، یہ صدیوں پرانا زائنسٹ لابی کا خواب ہے کہ یہاں پر ہم ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک کمرشل پہلو بھی ہے جو کہ ہر جنگ کا ہوتا ہے، اور وہ مطلب دونوں مقاصد ان کے پورے ہو جانے تھے۔ لیکن یہ جنگ ٹوٹل ان کی کیلکولیشن کے خلاف گئی اور آج 6 مہینوں کے بعد ان کی ملٹری جو کامیابی ہے وہ 0 ہے، اور ابھی تک وہ کامیاب غزہ کو مطلب ایک بھی علاقے کو وہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ اس پر ہمارا قبضہ ہے۔ وہ بالکل نارتھ کے اوپر بیت حنان کے جو علاقے ہیں جن پر سب سے زیادہ بمباری کی گئی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ نیوکلیر بم کے برابر ایکسپلوسیو وہاں پر گرایا گیا ہے، وہاں پر بھی اسرائیلی فوج پر حملے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مکمل کلیئر نہیں کروا سکے ہیں۔ اتنی زیادہ ان کی شکست ہے۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈرز جو ہیں جو غزہ میں لڑ رہے ہیں، اب وہ اوپنلی نیتن یاہو اور پولیٹیکل لیڈرز کی جو پالیسیز ہیں ان پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں اور پھر ان کو سیک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی شکست ان کو ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حماس 6 مہینوں کے بعد بھی پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، پوری طرح سے لڑ رہی ہے، ان کے ٹنلز قائم ہیں، ان کے کمانڈ سینٹرز قائم ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ان کی سپلائی لائن کیا ہے، پتہ نہیں آسمان سے مدد آ رہی ہے، پتال سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، یہ ایک مسٹری ہے۔ اور اس طرح کی کرۂ ارض پر کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، یعنی کہ جس کی کوئی سپلائی لائن نہ ہو اور تمام اطراف سے آپ نے محاصرہ کر رکھا ہو اور پھر بھی وہ آپ سے لڑ رہے ہوں۔ یعنی اسرائیل کو ہر دوسرے دن امریکہ سے اسلحہ آ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سارا اسلحہ ملا کر روزانہ کوئی شپمنٹ جو ہے وہ اسرائیل پہنچ رہی ہے، اور وہ سارا اسلحہ ابھی اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی بتاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ اسلحہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو ان کو تو ساری دنیا سے اسلحہ آ رہا ہے اور ان کی اپنی بھی اتنی بڑی کمپنیز ہیں جو دنیا کو اسلحہ بیچتی ہیں، تو پھر بھی ان کا اسلحہ پورا نہیں آ رہا، اور ادھر حماس ہے جس کی کوئی سپلائی لائن نہیں ہے لیکن اس کا اسلحہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک عجیب سی مسٹری ہے، یہ جب جنگ ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، مطلب نہ کوئی سپلائی لائن تھی لیکن پھر بھی آپ لڑ رہے ہیں۔ اور ابھی حماس یہ کہتی ہے کہ ہم سالوں تک، بلکہ حماس کو چھوڑ دیں، ابھی CIA کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ حماس کین ریزسٹ اسرائیل فار ایئرز، کہ سالوں تک حماس جو ہے وہ اسرائیل کو ریزسٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ عقل سے باہر ہے کہ یہ کیسے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو ابھی جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ بمباری کی گئی ہے، یعنی غزہ سے باہر جو راکٹ حملے ہر دوسرے دن چوتھے دن کرتی ہے مزاحمتی تحریک، جس کا سول پرپس یہ ہوتا ہے ڈیمیج سے ہٹ کر اس بیانیے کو بھی کاؤنٹر کرنا جس میں اسرائیل یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ فاتح ہیں۔ تو وہاں پر سے غزہ کے باہر سے، یعنی غزہ سے ان کے شہروں اور سیٹلمنٹس پر حملہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے دنیا کو یہ بتانا کہ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ غزہ کو کنٹرول کر رہی ہے، ساتھ جو وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے نظام کو، جو لاکھوں ایویکویز ہیں
ان کو وہ واپس لانے کی کوشش جب جب کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو جب تک یہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہ ایویکویز کو واپس نہیں لا سکتے، اور وہ ایویکویز جو ہیں وہ ان کی شکست کا مسلسل دبا ہے۔ ساتھ کیا ہے کہ فائنینشل ان کو بہت بڑا لاس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ وی فائرڈ میزائل سالوز آن اسرائیلی سیٹلمنٹس اینڈ سٹیز ان رسپانس آف دا زائنسٹ کرائم، کہ یہ جو ساری کرائم یہاں پر کر رہے ہیں اس کے جواب میں ہم نے ایک میزائل سالو اسرائیلی شہروں اور ان کی سیٹلمنٹس پر فائر کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو باقی حملے ہیں اس میں جو ایک سب سے بڑا حملہ رپورٹ ہوا ہے اس میں وہ مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے کہ we targeted with shell to Zionist force of 4 soldiers۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ حملہ ہے، اگلی لائن سنیے گا۔ 4 فوجیوں کو حملہ کیا، ٹرانسپورٹنگ ایکسپلوسیو ڈیوائسز ٹو ہاؤس ان الزہرا ان سینٹرل غازہ، کہ وہ جو اسرائیلی فورس ہے وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کو ٹرانسفر کر رہی تھی۔ ڈیفینیٹلی وہ ٹرکس کے اوپر ہی لے کر جا رہے تھے نا، تو یہ وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں جو بلڈنگز کو لگا کر تباہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اسرائیلی فوج اس وقت کیا کر رہی ہے کہ وہ جو بلڈنگز ہیں، مطلب جہاں جہاں تک ان کی فوج پہنچ رہی ہے وہ وہاں پر جا کر ہر بلڈنگ کو جو ہے وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگاتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے شاید ویڈیوز بھی دیکھی ہوں جب وہ ڈیٹونیٹر دور کھڑے دبا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ویڈیو بنا کر فخریہ ویڈیوز بنوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ ایک منصوبہ ہے کہ جس میں ایک تو بمباری کر رہے ہیں، بمباری کے ذریعے عمارتیں تباہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگا کر جو بمباری ہوتے ہیں نا اس میں بہت حد تک مثال کے ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا کر جب بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے وہ مکمل زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ میدان بنا رہے ہیں وہاں پر، یعنی تمام جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایجپٹ نے، جنرل سیسی نے کہا، پریزیڈنٹ سیسی نے، کہ $90 بلین تک اس وقت کاسٹ پہنچ چکی ہے غزہ کی، یعنی اتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے کہ اس کی جو کاسٹ آئے گی اگر اس کو ریبلڈ کرنا ہے تو $90 بلین آپ کو کم سے کم چاہیے، اور سالوں تک یہ کنسٹرکشن جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو یہ وہ والے ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں جن کو یہ ٹرانسفر کر رہے تھے الزہرا کے ایریا میں، وہاں پر اس پر حملہ کیا گیا۔ وہ ٹرک بھی، اب اس میں اڑانے کی خبر تو نہیں آئی ہے کہ بھئی ٹرک اڑا دیا گیا، مطلب ڈیفینیٹلی اگر ٹرک اڑاتے تو ایکسپلوسیو ڈیوائسز کا کتنا دھماکہ ہونا تھا۔ تو اب یہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ اڑانے کی خبر تو نہیں آئی۔ تو زائنسٹ فورس آپ نے مار دی تو اٹس مین کہ آپ نے وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین اگلی جو، یعنی یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے، ان کی فوج کو مارا اور ان کا اسلحہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لی۔ پھر ناظرین القسام بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ our fighters confirmed the killing of all members of Zionist force، کہ ہمارے فائٹرز نے یہ کنفرم کیا کہ وہ جو ساری فورس ہے وہ وہاں پر ماری گئی۔ پھر ناظرین اگلی خبر دیکھیے کہ we bombarded with short range of missile gathering of occupation army vehicles in the north east of جوہر الدرک south of the Gaza City۔ اب یہ خان یونس کے ساتھ جوہر درک کا ایریا، یہاں پر بھی ایک بڑی لڑائی جاری ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک سیپریٹ سا یہ ایریا ہے، اور بارڈر سے تھوڑا سا آگے اور خان یونس سے اس طرف، یعنی یہ درمیان میں، بارڈر اور خان یونس کے درمیان میں جوہر الدرک ایک اچھا خاصا بڑا ایریا ہے۔ تو یہاں پر بھی بڑی لڑائی جو ہے وہ الگ سے جاری ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیلی فوج کی جو گیدرنگ تھی، اور نہ صرف سولجرز کی بلکہ ان کی وہیکلز کی، ان پر شارٹ رینج میزائلوں کے ساتھ بمباری کی ہے اور ان کو تباہ کیا، ان کی گاڑیوں کو بھی اور اسرائیلی فوج کو بھی ہلاک کیا۔ پھر ناظرین اگلی خبر میں بتا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، ایک ہی حملے میں اتنے زیادہ ڈیمیج کرنا ہے، اتنا زیادہ مطلب نقصان پہنچانا، یہ بہت کم خبر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ 5 Zionist tanks were destroyed with al-Yasin shell in the city of al-Zahra in the central governorate۔ 5 زائنسٹ ٹینک جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی حملے میں تباہ کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، مطلب مرکبہ ٹینکس آپ کو کتنی بار ہم قیمت بتا چکے ہیں، سب سے جدید ترین ٹینکس، یہ کتنا بڑا میگا آپریشن ہوگا، آپ اندازہ لگائیے، ایک ہی جگہ پر 5 ٹینکس کو تباہ کرنا، اور وہ بھی RPG کے ساتھ جا کر۔ تو یہ بہت ہی سمجھ لے کہ کمال جنگی صلاحیتوں کا اور کمال بہادری کا یہ آپریشن ہے۔ تو یہاں پر اسرائیل کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس ٹینک کے اندر کم سے کم 2 فوجی تو ہوں گے، تو وہ فوجی بھی مارے گئے، اینڈ دین جو ٹینک ہے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر دیکھیے کہ we bombed concentrations of enemy soldiers east of central region with barrage of
मोर्टार शेल्स के, उनकी कंसंट्रेशंस पर हमने बहुत मतलब बिराज बहुत बड़ी तादाद में जो मोर्टार के गोले हैं वो बरसाए। ये मोर्टार के गोले भी किसी एयरफोर्स के बम की तरह होते हैं, समझ लें, यानी ये भी बड़े खतरनाक है। इस वक्त जो सबसे उनका एक घातक हथियार है ये मोर्टार के गोले ही है ना, समझ लें कि उनकी एयरफोर्स एंड देन इनके ये मोर्टार के गोले हैं, और ये भी बहुत भारी नुकसान जाकर करते हैं। और इसी से तो देखिए सारी जंग उन्होंने मोर्टार के गोलों से ही लड़ी है भाई। जो बमबारी हो रही है, जो फलस्तीनी तहरीक कर रही है, वो किससे कर रही है? उनके पास जहाज तो नहीं, वो इन्हीं के जरिए कर रही है। तो ये समझ ले कि ये कितने इफेक्टिव हैं कि पूरी जंग उन्होंने इससे लड़ ली है और आगे भी वो इसी से लड़ेंगे कि उनके पास जहाज थोड़ी है। फिर नाज़रीन अगली एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये इसराइल की शिकस्त की ये स्टेटमेंट है, उनका एतराफ़ शिकस्त है अपनी जुबानी कि उनको किस किस्म का नुकसान वहां पर हो रहा है, किस किस्म की जंग उनको वहां पर फेस करना पड़ रही है। वो जो कैलकुलेशन 15-20 दिनों की लेकर गए थे, आज 6 महीनों की जंग के बाद उनके साथ क्या हो रहा है। ये नाज़रीन उनकी जो कमांडो ब्रिगेड है, जो कि सबसे टॉप ब्रिगेड है, कमांडो ब्रिगेड, उसका कमांडर जो है वो क्या कह रहा है। अब ये वही ब्रिगेड, दोबारा रिकॉल करवा दूं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है समूत्रिक, उसका जो कजन मारा गया, जो कि इस कमांडो ब्रिगेड का कमांडर था, ये वही ब्रिगेड, अब उसका नया कमांडर आया और वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है। आवर फोर्सेस आर इंगेज्ड इन द बैटल इन द खान यूनिस that have not been witnessed anywhere else in the strip। हमारी जो फोर्स है वो इस तरह की फाइट फेस कर रही है, इस तरह की फाइट में इंगेज है खान यूनिस के इलाके में, यानी साउथ में, कि कहीं हमने इस तरह की विटनेस नहीं की। इस तरह की जो शिद्दत है, इस तरह की जो लड़ाई है, मतलब इतनी रेजिस्टेंस आगे से है, इस तरह की जो हम पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, इस तरह की शिद्दत वाली लड़ाई जो है, खूनखार और खतरनाक लड़ाई जो है, वो हमने पूरी गजा स्ट्रिप में कहीं और हमने विटनेस नहीं की। अब आप अंदाजा लगाइए नॉर्थ में किस लेवल पर लड़ाई हुई है। इवन सिर्फ जैतून का इलाका आप देखिए कि वहां पर किस लेवल के एक्सट्रीम वायलेंट लेवल के ऊपर लड़ाई हुई है। लेकिन वो कमांडो ब्रिगेड का कमांडर क्या कह रहा है कि छोड़ दें उन सबको, मतलब वो भी इंतहा थी वो लड़ाई भी जो नॉर्थ में लड़ी गई है। लेकिन कमांडर कह रहा है कि ये जो साउथ में लड़ी जा रही है, ये तो इसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलती है। मतलब नॉर्थ में इतनी बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई, उसको वो इसके साउथ के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है, इतनी ज्यादा हमें रेजिस्टेंस और मुश्किल यहां पर पेश आ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक्चुअली ये उसकी क्या हिद्दत होगी, क्या शिद्दत होगी उस लड़ाई की जो इस वक्त इसराइली फौज फेस कर रही। इसी वजह से तो 15 दिन के लिए आप गए थे और 6 महीनों में आज आपकी कामयाबी नहीं है, तो किसी वजह से नहीं है ना, कोई कुछ ऐसा तो आपके साथ हो रहा है। आपने मीडिया ब्लैकआउट कर रखा है, इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, ताकि ये आपकी शिकस्त छुप जाए, लेकिन वो नहीं छुप रही। अच्छा, अब आपको नाज़रीन वेस्ट बैंक में लिए चलते हैं। और वेस्ट बैंक में जैसे कि आपको बैकग्राउंड का पता है कि मुसलसल लड़ाई वहां पर जारी है, रोज एस्केलेशन बढ़ रही है। वहां पर फलस्तीनी यूथ निकल रहे हैं, वो हथियार उठा रहे हैं, इनकी चेक पॉइंट्स पर, इनकी आर्मी पोजिशंस पर जाकर हमले कर रहे हैं, इनके सेटलमेंट्स पर हमले कर रहे हैं, जो कि बहुत मतलब सिक्योरिटी संभालना नामुमकिन हो चुका है। उधर अपोजिशन लीडर कह रहा है जी हमारे पास तो गजा में फौज नहीं है, और इधर वेस्ट बैंक उनके हाथों से निकल रहा है। तो गजा भी गया और वेस्ट बैंक भी अब आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल से निकल रहा है। तो दो बड़ी खबरें हैं। वो कह रहे हैं जी क्लैशेस बिटवीन रेजिस्टेंस फाइटर्स एंड इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन अल फरारा कैंप इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। फिर वो बता रहे हैं आवर फाइटर्स इन अल फरारा कैंप इन तुबस कन्फ्रंटेड द एनिमी फोर्सेस एंड व्हीकल्स एंड फोर्स्ड देम टू रिट्रीट। रिट्रीट से मुराद यह है कि उनको पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। तो जो वेस्ट बैंक मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल में था, आज वहां पर क्या हो रहा है कि मज़ाहमती तहरीक मुनज़्ज़म होकर उन पर हमले कर रही है, एंड देन उनको पीछे भागने पर मजबूर हो रहे हैं। सो आप वेस्ट बैंक की जो एक्चुअल सूरत हाल है वो भी इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये गजा और वेस्ट बैंक की खबरें थी। अब आपको लेबनान में लिए चलते हैं, और लेबनान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डजन्स ऑफ मेगा लेवल के ऑपरेशंस किए गए हैं, जगह जगह पर बमबारी हुई है, जगह जगह उनकी आर्मी पोजीशंस पर निशाना बनाया गया है और उनके हसास एरियाज को निशाना बनाया गया है। अभी मैं आपके सामने एक एक करके जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सिर्फ रखने जा रहा हूं। इसराइली आर्मी क्या कह रही है? इसराइली आर्मी ये बता रही है कि ड्यूरिंग पास्ट आवर्स वी मॉनिटर्ड द फायरिंग ऑफ मैनी मिसाइल्स फ्रॉम लेबनान इन द नॉर्दर्न इसराइल। आपको पता है ना कि इसराइली आर्मी क्या है, कि वो कितना अपना नुकसान छुपाती है और कितनी चीज़ों को घटा के, जो अपना नुकसान उसको घटा के, और जो उधर अगर वो एक पटाखा भी फोड़े तो उसको ज़्यादा, मतलब उनकी अगर एक भी शहादत हो जाए तो उसको ज़्यादा बताते हैं।
تو وہ اپنے منہ سے مان رہی ہے کہ ڈیورنگ دا پاسٹ وار وی مانیٹرڈ فائرنگ آف مینی میزائلز، بہت بڑی تعداد میں جو میزائل ہیں وہ ہم نے خود جو ہے وہ مانیٹر کی ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ میزائلز اٹیک فرام لیبنان ٹورڈز ویسٹرن گلیلی، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ میزائل حملے ویسٹرن گلیلی پر ہوئے ہیں، بہت بڑا ایریا ویسٹرن گلیلی آپ کو پہلے بھی نقشے کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ راکٹس فائرڈ ایٹ اسرائیلی پوزیشنز ان دا گلیلی فنگر۔ اب ایسے راکٹس اور فائر میں ناظرین یہ بھی تھوڑا سا فرق یہ سمجھ، راکٹس اور میزائل میں یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ راکٹ جو ہوتا ہے نا، راکٹ ہوتا ہے ان گائیڈڈ، یہ مطلب ان کی شیپ تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نے کچھ اگر گائیڈڈ فائر کیا ہے نا کہ اس کو کوئی پوزیشن دی ہے کہ بھائی اس اسپیسیفک ٹارگٹ پر جا کر آپ نے ہٹ کرنا ہے تو اس کو کہا جائے گا میزائل۔ اگر آپ نے صرف ایک اوورال ایریا سلیکٹ کیا ہے، اس کی پوزیشن لیا اور بس فائر پہ فائر کری جا رہے ہیں، مطلب اس خاص ایریا میں وہ جگہ جگہ پر جا کر گر رہے ہیں، تو وہ راکٹس ہیں۔ مطلب راکٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان گائیڈڈ ہوتے ہیں، یعنی اوورال تو ایک ایریا سلیکٹ ہوتا ہے نا لیکن اس میں ان گائیڈڈ ہوتے ہیں۔ میزائل کیا ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، اور وہ پوری طرح سے گائیڈڈ ہوتے ہیں، یا اگر پارشلی بھی گائیڈڈ ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ میزائل ہوتے ہیں، لیکن ان گائیڈڈ راکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی بار بار آپ کو میزائل راکٹ تو یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اچھا پھر نظر بتا رہے ہیں کہ راکٹس فائرڈ ایٹ اسرائیلی پوزیشنز ان دا گلیلی فنگر۔ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان دا اپر گلیلی۔ اب یہ ڈیفرنٹ ایریاز ہیں اور جگہ جگہ پر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سائرنز بج رہے ہیں، مینز کہ جگہ جگہ پر حملے ہو رہے ہیں۔ پھر الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان دا ٹاؤن آف کفار بلوم نیئر لیبنان بارڈر۔ اچھا پھر ناظرین جو آرٹلری ویپنز ہیں وہ آج استعمال کیے گئے ہیں، یعنی آرٹلری کو سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو توپ کو کہہ سکتے ہیں، یعنی توپ کی جو ماڈرن فارم ہے، جو ماڈرن ویپن ہے وہ آرٹلری ہے، ہیوی ویپن جو ہیں وہ آج انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ مرج ملٹری سائڈ ود آرٹلری ویپنز اینڈ ہٹ ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کیا اور وہاں پر ان کو نقصان ہوا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ گروپ آف انیمی سولجرز ایٹ الراہب سائٹ ود آرٹلری شیلز، تو وہاں ایک اور مرج سائٹ تھی، یہ الراہب سائٹ ہے، یہاں پر بھی سمجھ لیں آرٹلری کے ساتھ حملہ ہوا ہے۔ پھر ناظرین المیادین رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ فائر فرام لیبنان ہٹ اسرائیلی ملٹری ٹارگٹ ان دا گلیلی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف سولجرز ان کرنتینا ہلز۔ اب یہ کرنتینا کی جو پہاڑی جو چوٹیاں ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے صرف گولان کی پہاڑیوں پر حملے ہو رہے تھے یا زیادہ سے زیادہ کفار شبہ کی جو پہاڑیاں ہیں، اب مختلف جو وہاں پر پہاڑیاں ہیں ان پر جو اسرائیلی پوزیشنز ہیں یا اسرائیلی گیدرنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی تھی، آج یہ دوبارہ سے خبریں آئیں کہ ڈیفرنٹ جو پہاڑیاں ہیں ان کی چوٹیاں ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج تعینات ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر المیادین بتا رہا ہے کہ ڈائریکٹ فائر ایٹ اسرائیلی فلیگ سائٹ ان دا شیبا فارمز۔ پھر ناظرین آپ دیکھیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ راکٹس لینڈڈ ایٹ دا مارگلیوٹ، یعنی اس جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ راکٹس آ کر لینڈ کر رہے ہیں، لینڈ کرے مراد یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے ٹارگیٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین لیبنان کے حملے تھے، اور آپ اندازہ لگائیے یہ صرف شارٹ حملے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بہت میگا لیول کے آپریشن مسلسل جاری ہیں، وہاں سے حملے جاری ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنا چاہتا ہوں، یہ ویسٹ بینک کے حوالے سے خبر ہے، لیکن سمجھ لیں کہ خبر یورپ سے آئی ہے، اور خبر یہ ہے جو اس وقت اسرائیل کو بہت زیادہ مروڑیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے عالمی سفارتی سطح پر۔ اور یورپ جو ان کی ایک مذہبی پلیس، یعنی یورپ جو ہے ان کو ایز اے مذہبی سپورٹ کرتا ہے، یعنی اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ یورپ میں ایز اے مذہبی فریضہ ہے، پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے جو ویسٹ بینک کے سیٹلرز ہیں، جو وائلنٹ سیٹلرز ہیں، ان پر ٹریول بین لگا دیا ہے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو اب خالی مطلب کیا ہوگا، ٹریول بین سے کون سا وہ رک جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ نہیں رکیں گے، وہ تو آگے سے آگے وہ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ لیکن ان اقدامات کا فائدہ کیا ہے؟ ان اقدامات کا فائدہ اگر یہ نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم کیا کر لیں گے یورپ کا؟ یہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اسرائیل کی بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل قائم کس بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی سپورٹ ہے، پہلے بھی ایک آدھ بار بات کر چکا ہوں، جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ یورپ کے کرسچنز ہیں۔ یورپ کے کرسچنز کی جو حمایت ہے، جس کو صدیاں ایک لابینگ کر کے کنورٹ کیا گیا، اسرائیل نے، زائنسٹ نے اپنے لیے اپنی حمایت میں ان کو کنورٹ کیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی ان کے قائم رہنے کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے یورپ کے کرسچنز۔
अच्छा, अब यूरोप के क्रिश्चियंस की हिमायत कैसे डाइवर्ट होगी, यानी वो कैसे इसराइल से पीछे हटेंगे? वो मेरी और आपकी बात से पीछे नहीं हटेंगे, वो तब पीछे हटेंगे जब उन्हीं के ऑफिशियल्स, उन्हीं के हुक्मरान, उन्हीं का मीडिया, ठीक है ना, वो जब बताएगा कि इसराइल जो है ये सही नहीं है, इसराइल जिसको आप मजहबी फरीजे के तौर पर सपोर्ट करते हैं ये तो जालिम है, ये वो क्राइम कर रहा है जो हमारे यहाँ मतलब सबसे बड़े क्राइम समझे जाते हैं, जो इंसानियत के सबसे बड़े क्राइम समझे जाते हैं, इसराइल तो वो कर रहा है, ये तो मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों, बच्चों को, औरतों को शहीद कर रहा है। तो जब ये चीज़ें उन्हीं के ऑफिशियल्स उनके सामने रखेंगे तो फिर वो सपोर्ट बेस जो है वो ख़त्म होगी। तो वो इसराइल के कायम रहने में सबसे बड़ी वो एक चीज़ है। तो आज जब वो वहाँ पर ट्रैवल बैन लगा रहे हैं, किस मुल्क के खिलाफ? ईरान के खिलाफ नहीं लगा रहे, अफगानिस्तान के खिलाफ, शाम और इराक के खिलाफ नहीं लगा रहे, किसके खिलाफ लगा रहे हैं? वो इसराइल के खिलाफ लगा रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसा वो गलत, देखें ट्रैवल बैन किन मुल्कों के खिलाफ लगता है? दहशतगर्द मुल्क के खिलाफ लगता है। तो अगर उनके खिलाफ ट्रैवल बैन लगा तो ये कितना नेगेटिव इंप्रेशन है जो वहां पर गया है। तो ये जो सारी चीजें वहां पर अब जा रही हैं, तो इसराइल का जो सॉफ्ट इमेज था, सॉफ्ट से भी आगे बढ़कर मजहबी फरीजा, वो पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। इसीलिए ये इकदाम बहुत अहमियत के हामिल हैं जो यूरोप उठा रहा है, और वहाँ के मुल्क बात कर रहे हैं, वहाँ का मीडिया बात कर रहा है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में इसके नताइज ज़्यादा खुलकर आपके सामने आएंगे। बहरहाल ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं।